میں بات کر رہا تھا کہ یہ قدرتی چراگاہیں اور یہ جنگلات ہمارا اثاثہ ہے، قومی اثاثہ ہے۔ ان سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ماحول ٹھنڈا رہتا ہے، فضا ٹھنڈی رہتی ہے، آکسیجن کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کو یہ اپنے اندر جو بڑے درخت ہوتے ہیں جذب کر کے صاف اور پیور ہوا عوام کو فراہم کرتے ہیں، لوگوں کو فراہم کرتے ہیں، جانوروں کو فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں پھل، نباتات اور جڑی بوٹیاں بھی مہیا کرتے ہیں۔ پھولوں، پودوں، جانوروں، پرندوں، حشرات الارض کیا یہ جو بڑھوتری ہوتی ہے یہ بھی انہی جنگلوں سے ہوتی ہے، تو اس کا خیال ضروری کرنا ہے۔ جنگل میں آگ لگنے سے اور قدرتی چراگاہوں میں آگ لگنے سے نہ صرف درخت اور پھول پودے تباہ ہوتے ہیں بلکہ قیمتی جڑی بوٹیاں جن کو نکالنے والے نکال لیتے ہیں خراب ہو جاتی ہیں۔ بے شمار کیڑے مکوڑے جن کا وجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مصلحت کے تحت رکھا ہے اور ان کا ہونا دنیا میں ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے پرندے، ان کے گھونسلے، ان کی نسلوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ آگ کی وجہ سے ماحولیات کو بھی ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ ماحول میں آلودگی پھیلتی ہے، پولوشن بڑھ جاتی ہے۔ علاقے میں جو ٹمپریچر درجہ حرارت ہوتا ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر جس جگہ بھی آگ لگ جاتی ہے وہاں زمین کی زرخیزی کو بھی نقصان پہنچتا ہے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ قدرتی چراگاہوں کی حفاظت کی جائے، اور جو لوگ پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہیں اور اسی طرح سے جو سینے کے مرض میں مبتلا ہیں، دمے کا عارضہ ان کو لاحق ہے، ان کو بھی اس دھوئیں سے کافی دقت ہوتی ہے۔ سردیوں میں دیکھو تو پہاڑی علاقوں میں ہر جگہ دھواں ہی دھواں، دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے۔ امید ہے کہ ہم سب مل کر ان قدرتی چراگاہوں کی اور ان جنگلات کی حفاظت کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔